بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 95 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مسئلے میں اقوال کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مفہوم وصف ہے یا مفہوم وصف نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات ہیں۔ بعض افراد نے کہا کہ جو ہمارے سامنے جملہ وصفی آتا ہے مفہوم رکھتا ہے، جبکہ بعض دیگر بزرگان جو کہ اکثر شیعہ علماء کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم وصف یا مفہوم نہیں رکھتا۔ البتہ عمر مظفر نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ جو ہمارے سامنے دو نظریات کی صورت میں اختلاف آ رہا ہے، اس اختلاف کی بنیادی وجہ ہمارے سامنے ایک دوسرا اختلاف ہے۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ آیا جو مسئلے میں اور جو جملہ وصفیہ میں ہمارے سامنے وصف آ رہا ہے، آیا وہ خود حکم شرعی کی قید ہے تاکہ ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جائیں، یا وہ حکم شرعی تو مطلق ہے لیکن جو وصف آ رہا ہے وہ موضوع الحکم یا متعلق حکم کی قید قرار پا رہا ہے تاکہ ہم عدم مفہومیت کے قائل ہو جائیں۔ فرماتے دو صورتیں ہم نے بیان کی تھی، آج ان دو صورتوں کو ہم آگے انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے کہ پہلی صورت کا تقاضا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور دوسری صورت کا ہمارے سامنے نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرماتا ہے جہاں تک تعلق ہے پہلی صورت کا، پہلی صورت کون سی والی ہے کہ جہاں پہ وصف حکم شرعی کے لیے قید مانا ہوتا ہے، صورت میں کیا ہوگا؟ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہوگا، یعنی جو افراد اس کی مفہومیت کے قائل ہیں وہ اس وصف کو کیا کرتے ہیں؟ حکم شرعی کے لیے قید قرار دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جیسے ہی وصف منتفی ہوگا اس کے ساتھ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کے ساتھ وصف کو مقید کیا گیا اور منحصر کر دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک وصف ہوگا حکم بھی ہوگا، جب وصف نہیں ہوگا تو اصل حکم نام کی یہاں پہ کچھ چیز موجود نہیں ہوگی۔ یہ پہلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم وصف کو حکم شرعی کی قید قرار دیں تو اس صورت میں جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوگا۔ اسی بات کو بیان فرمایا کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر ہمارے سامنے کہتے ہیں پہلی صورت کون سی والی کہ ہم وصف کو خود حکم شرعی کے لیے قید قرار دیں، فرماتے فَإِنَّ التَّقْیِیدَ بِالْوَصْفِ، اس صورت میں جملہ وصفیہ میں وصف کی قید لگانا یکون ظاہرا فی انتفاء الحکم عند انتفائہ بمقتضی الاطلاق، اطلاق کلام اس بات کا تقاضا کرے گا کہ وہاں پہ وصف کے منتفی ہونے سے حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کا جو جملہ مفہومیہ ہوگا وہ مفہوم رکھے گا اور ہم اس کی مفہومیت کے قائل ہو جائیں گے۔ وجہ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے دلیل ہمارے پاس یہ ہے لأن الاطلاق یقتضی بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف انحصارہ فیہ، فرماتے اس لیے کہ اطلاق کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم نے حکم کو وصف کے اوپر موقوف کر دیا اور معلق کر دیا اور ہم نے کہا کہ جب تک یہ وصف ہوگا تب تک حکم ثابت ہوگا، فرماتے جب تک ہم نے معلق کر دیا تو یہ اطلاق اس بات کا تقاضا کرے گا کہ انحصارہ فیہ، انحصارہ مل جائے گی حکم کی جانب، انحصار الحکم فی الوصف، کہ یہ والا حکم جو ہے وہ اسی صفت میں منحصر ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے، کما قلنا فی التقیید بشرط، جس طرح کہ ہم نے مفہوم شرط میں یہ بات بیان کی تھی کہ جب تک شرط موجود ہوگی تب تک حکم ثابت ہوگا، جیسے ہی شرط منتفی ہو جائے گی وہاں پہ اصلا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم حکم شرعی کے لیے اس کو قید قرار دیں تو جب تک حکم شرعی موجود ہوگا ہمارے لیے حکم بھی ثابت ہوگا، جب یہ وصف منتفی ہو جائے گا تو وہاں پہ حکم بھی منتفی ہو جائے گا، نتیجتاً اس طرح کا جملہ وصفیہ جو ہے وہ ظہور رکھے گا۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ جس میں ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کا مفہوم ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، فرماتے وَإِن كَانَ الثَّانِي، اگر ہمارے سامنے دوسری صورت آ گئی، دوسری صورت کون سی والی کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ حکم شرعی تو مطلق ہے اس کی قید نہیں بن رہا، یہ جو وصف آ رہا ہے، جو صفت آ رہی ہے جملہ وصفیہ میں، یہ قید بن رہی ہے کس کے لیے؟ دوسری چیز کے لیے۔ دوسری چیز کون سی والی ہے؟ یعنی موضوع الحکم یا متعلق حکم، جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا۔ فرماتے وَإِن كَانَ الثَّانِي، اگر یہ صورتحال ہو کہ جہاں پہ کیا ہو وصف جو ہے وہ حکم شرعی کی قید نہ ہو بلکہ متعلق اور موضوع حکم کی قید ہو، اس صورت میں حکم شرعی مطلق ہوگا۔ اس صورت میں پھر یہ مفہوم بھی نہیں رکھے گا، جب مفہوم نہیں رکھے گا تو مفہوم وصف کی بحث سے خارج ہو جائے گا اور مفہوم لقب کی بحث میں شامل ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ الثَّانِي، فرماتے اگر دوسری صورت ہو کہ جہاں پہ کیا ہو قید
حکم شرعی کی نہ ہو بلکہ موضوع کی ہو. فإن التقیید لا یکون ظاہرا فی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف. فرماتے ہیں اس صورت میں وصف کے منتفی ہونے سے حکم کے انتفاع میں قید ظہور نہیں رکھے گی. یعنی ہم یہ نتیجہ نہیں دے سکتے کہ وصف کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کا وصف کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی ہم نے قید قرار نہیں دیا، بلکہ وصف کو ہم نے قید کس کی قرار دیا تھا؟ موضوع کی قید قرار دیا تھا، حکم کی قید قرار نہیں دیا. جب یہ قید قرار نہیں دیا اس کا مفہوم نہیں ہوگا. کیوں؟ فرماتے لأنه حينئذ يكون من قبیل مفہوم لقب. اس صورت میں مفہوم لقب والی بحث میں شامل ہو جائے گا، مفہوم وصف والی بحث سے خارج ہو جائے گا. آپ نے اس کو مفہوم وصف سے خارج کر کے مفہوم لقب میں شامل کیوں کر دیا؟ فرماتے ہیں ہم آپ کو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے یہ جو قید آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ موضوع کی تحدید اور موضوع کی تعیین کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ اس کو معین کر لیا، موضوع کی تشخیص کرنے کے لیے آ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ والی جو قید آ رہی ہے یہ موضوعیت کو بیان کرنے آ رہی ہے. جس طرح ہم نے مفہوم شرط میں بیان کیا اور مفہوم وصف کی ابتدا میں بیان کیا کہ وہ والا جملہ جو موضوعیت کو بیان کر رہا ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ موضوع ہے تب تک وہ حکم ہے، جب موضوع ختم ہو جائے گا اصلا وہاں پہ وہ حکم اصلا موجود ہی نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے مفہوم شرط میں بھی بیان کی تھی اور یہ بات ہم مفہوم وصف میں بھی بیان کر رہے ہیں. فرماتے اذ انہ یکون التعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وصف اور موصوف کو جو اکٹھا استعمال کیا گیا ہے اور وصف کو موضوع کی قید قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہے کہ تاکہ ہم بیان کریں موضوع الحکم کیا ہے، اس کی حد بندی کرنے کے لیے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ہم نے اس کو معین کیا ہے. لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ. فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف اور صفت کو ہم حکم کے لیے کیا قرار دے دیں؟ قید قرار دے دیں. فرماتے ہیں اس کو قید قرار نہیں دیں گے بلکہ اس کا کام کیا ہوگا؟ فقط تشخیص اور تعین اور حد بندی ہوگا کہ یہاں پہ موضوع یہ والی چیز قرار پاری، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فائدہ نہیں. فرماتے جب یہ صورتحال ہے اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا اور اصلاً اس طرح کے جملے کا مفہوم بھی نہیں ہوگا. اب اپنی اس بات کو مثال کے ذریعے واضح کر رہے ہیں، کہتے ہیں مثلما، مثال دیتے ہیں، مثال خارجی. انشاءاللہ آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو ہم نے اس کو مفہوم لقب میں شامل کیا اور مفہوم وصف سے خارج کیا تو کیوں خارج کیا؟ فرماتے ہیں ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ مولا حکم دیتا ہے کس بات کا؟ کہ مربع شکل بناؤ. مولا فقط یہ حکم دیتا ہے اسنا مربع، ایک مربع شکل بناؤ. آپ نے کیا کر دیا؟ مربع شکل بنا دی. اب یہاں پہ دیکھیں ہم کہیں گے کہ مربع شکل بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے مثلث نہیں بنانی، تم نے مستطیل نہیں بنانی، تم نے گول شکل نہیں بنانی، تم نے فلاں اینگل کے فلاں زاویے کی شکل نہیں بنانی. فرماتے ہیں نہ، یہ اس چیز کا مفہوم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے جو حکم دیا یہاں پہ اصل اس کا مفہوم ہوگا ہی اس طرح کے مفردات کا مفہوم ہوتا نہیں ہے. فرماتے ہیں اسی طرح اگر مولا کیا کرے، اسی ایک مفرد کے ساتھ، اسی مربع کے ساتھ کیا کرے، کچھ خصوصیات بیان کر دے، کچھ اس کے اوصاف بیان کر دے، یعنی موضوع کے ساتھ کیا کر دے، کچھ وصف لگا دے، کچھ صفات کو لگا دے. فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کا مفہوم نہیں ہوگا. کس طرح؟ مولا کہہ دے مثال کے طور پہ کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسی شکل بناؤ جو رباعی ہو، چار کونے والی ہو، قائم الزوایہ ہو، اس کے جتنے بھی زاویہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں، قائم الزاویہ، اور اس کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم کیا بناؤ؟ ایک ڈبہ بناؤ جو کہ چاروں اطراف سے کیا ہو؟ برابر ہونا چاہیے. اب فرماتے ہیں تھا تو وہی مولا نے مربع ہی کہنا تھا، لیکن کیا کر دیا؟ اس مربع کی کچھ خصوصیات کو بیان کر دیا کہ وہ رباعی ہونی چاہیے، وہ قائم الزوایہ ہونی چاہیے، وہ متساوی الاضلاع ہونی چاہیے. یعنی اس کی کیا کرتا ہے؟ خصوصیات کو بیان کر دیتا. فرماتے فرق نہیں ہے چاہے اس کو اکیلا بیان کر دے یا اس کو اوصاف کے ساتھ بیان کر دے، قید کے ساتھ بیان کرے یا قید کے بغیر بیان کرے، دونوں صورتوں میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا. آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ اس طرح کے جملہ وصفے کا مفہوم ہوتا نہیں ہے جہاں پہ وہ موضوع کی تحدید اور حد بندی کرنے کے لیے آ رہا ہو. مثلا اذا قال القائل، کہنے والا کیا کہے، اسنا شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع، ایسی شکل بناؤ جو رباعی بھی ہو، جس کے زاویہ قائم بھی ہو اور اس کے چاروں اضلاع برابر ہوں. فرماتے فإن المفہوم منہ، مفہوم اس کا کیا ہے؟ ان المطلوب صنعہ هو المربع. مولا کی مراد کیا ہے یہاں پہ؟
کہ تم نے مربع شکل بنانی چار اطراف والی. فعبر عنہ بہذہ القیود الدالۃ علیہ، یعنی اگر فقط مربع کہتا تو بھی کافی تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس مربع کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ، اس متعلق حکم کے ساتھ، اس موصوف کے ساتھ اس نے تین طرح کے اوصاف لگا دی، تین طرح کی صفات لگا دی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، حیث یکون الموضوع ہوا مجموع المعنی المدلول علیہ بالعبارت المؤلفت من الموصوف والوصف. فرماتے ہیں یہاں پہ موضوع ایک چیز نہیں، ایک اکیلی ذات نہیں، صرف مربع نہیں ہے موضوع کہ ہم کہیں مربع موضوع ہے، باقی چیزیں کیا ہے اس کے اوصاف بنے کہ ان کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو ہم وہاں پہ اس کی مفہومیت کی بات کریں. فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں، بلکہ صرف اکیلا مربع نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے جو دیگر معانی، دیگر خصوصیات ہیں، وہ ساری کے ساری مجموع بما ہوا مجموع، صفت اور موصوف کا جو مجموعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ سارے کا سارا موضوع قرار پائے گا. تو نتیجہ کیا نکلا ہمارے سامنے، فرماتے نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ صرف مربع کہنا یا شکل رباعی قائم الزوایا اور متساوی الاضلاع کہنا یہ ایک ہی بات ہے. جس طرح صرف اکیلے مربع کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، اس طرح فرماتے باقی خصوصیات کو بھی ساتھ ملانے میں اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا. نتیجہ کیا نکلا، فرماتے اس قسم کا جملہ مفہوم نہیں رکھے گا کہ جہاں پہ صفت موضوعیت حکم کو بیان کر رہی ہو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بیان نہ کر رہی ہو. فرماتے وَهِيَ فی المثال شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع. فرماتے ہیں شکل رباعی قائم الزوایا اور متساوی، یہ تین طرح کی صفات ہیں. فرماتے وَهِيَ بمنزلۃ کلمۃ مربع، کلمہ مربع کہہ لیں یا ان تین صفات کو کہہ لیں، فرماتے ایک ہی بات ہے. فَكَمَا إِنَّ جُمْلَةَ اسْنَا مُرَبَّعَ، اگر مولا کہے کہ ایک مربع شکل بناؤ یہ کہہ دے، یا مولا کہہ دے کہ اوپر والی مثال کے اس کی صفات لگا دے، یعنی موضوع کے ساتھ تین طرح کی صفات کو بھی لگا کر بیان کر دے. فرماتے دونوں صورتوں میں لا تدل علی الانتفاء عند الانتفاء، فرماتے وصف کے منتفی ہونے سے یہ حکم کے منتفی ہونے پہ دلالت نہیں کرے گا. کذالک ما ہوا بمنزلتها لا تدل علیہ، جب اسنا مرکبن کا کوئی مفہوم نہیں ہے تو فرماتے جو اس کے قائم مقام ہے کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا تین صفات کے ساتھ مربع کے ساتھ ہم نے بیان کیا، فرماتے جو اس کا قائم مقام ہے لا تدل علیہ، یہ بھی انتفاع علی الانتفاع پہ دلالت نہیں کرتا کہ وصف کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے. کیوں؟ وجہ لأنه في الحقیقت یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد علی الموصوف. فرماتے اس لیے کہ حقیقت میں یہ اس وصف میں سے قرار پا جائے گا کہ جہاں پہ اصلاً موصوف نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوئی. جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ بنیادی شرط ہے کہ کلام میں موصوف بھی ہونا چاہیے اور صفت بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہم کہیں کہ موصوف اس صفت کے ساتھ مقید ہے، کہ اگر اس صفت کو ہٹا دیا جائے تو وہاں پہ موصوف باقی رہ جانا چاہیے. یہ ہم نے شرط قرار دی تھی. فرماتے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاً یہاں پہ موصوف نام کی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صفت ہی صفت ہے جو کہ کلام کی موضوعیت کو بیان کر رہی ہے. جب یہ موضوعیت کو بیان کر رہی ہے فرماتے اس طرح کے جملے کا مفہوم بھی نہیں ہوگا. اذا عرفت ذالک، جب آپ کے لیے بات واضح ہو چکی، کون سی والی؟ کہ اس طرح کا جملہ وصفیہ جو کہ موضوعیت حکم کو بیان کر رہا ہو وہ مفہوم نہیں رکھتا. فرماتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے بنیادی سوال ہے. کون سوال ہے؟ کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا جملہ وصفیہ آ جائے جو ہر قسم کے قرینے سے خالی ہو تو آیا ہم اس کو موضوع کے لیے قید قرار دیں گے یا قید قرار نہیں دیں گے؟ آیا اس کو حکم کے لیے قید قرار دیں گے یا قید قرار نہیں دیں گے؟ فرماتے یہ بنیادی سوال ہمارے سامنے ہوگا. مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک قول حق یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا جملہ وصفیہ آ جائے وہاں پہ جو صفت آئے گی وہ موضوع کے لیے قید ہوگی، حکم شرعی کے لیے قید نہیں ہوگی. جب یہ صورتحال ہے تو اس طرح کے جملے کا پھر مفہوم بھی نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اذا عرفت ذالک، جب آپ کے لیے بات روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے سامنے دو صورتیں، ایک ہے حکم کے لیے قید اور دوسرا موضوع حکم کے لیے قید. فرماتے فنقول، ہم کہتے ہیں ان الظاہر فی الوصف لو خلع وتبعه من دون قرینہ، اگر ہمارے سامنے ایسا جملہ وصفیہ آ جائے کہ جس میں کسی قسم کا قرینہ موجود نہ ہو، انہو من قبیل الثانی، فرماتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ دوسری صورت میں سے ہوگا. کون سی والی دوسری صورت؟ یعنی ہم دو صورتیں بیان کی تھی، ہم نے کہا تھا یا حکم شرعی کے لیے قید ہے یا پھر تمہر مظفر. فرماتے ہیں میرے نزدیک جہاں پہ اس طرح کا جملہ وصفیہ ہوگا وہ موضوع حکم کے لیے قید ہوگا، اے انہ قید للموضوع لا للحکم، وہ موضوع کے لیے قید ہوگا، حکم شرعی کے لیے قید نہیں ہوگا. فیکون الحکم من جہتہ مطلقا غیر مقید، حکم
پس جو حکم ہوگا مطلق ہوگا اور اس میں کسی قسم کی قید موجود نہیں ہوگی. جب حکم مطلق ہوگا فرماتے ہیں فلا مفہوم للوصف، حکم کے آنے اور حکم کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح کے جملے کا اصلاً پھر مفہوم بھی نہیں ہوگا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ سوال ہم نے یہ اٹھایا کہ آیا وصف حکم شرعی کے لیے قید ہے یا موضوع حکم کے لیے؟ تو ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ دو صورتیں آتی ہیں جو کہ بنیادی طور پر دو نظریے کو تشکیل دیتی ہے. ایک ہم نے کہا تھا حکم کے لیے جو ہمارے سامنے شرط ہے، دوسری ہے موضوع حکم کے لیے کہ آیا جو وصف ہے وہ حکم کے لیے قید ہے یا موضوع حکم کے لیے. اگر ہم حکم کے لیے قید قرار دیں تو جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انتفاع وصف سے انتفاع حکم وہاں پہ ہوگا، نتیجتاً اس کا مفہوم ثابت ہو جائے گا. اور دوسرا صورت ہے کہ ہم اس کو قید حکم کے لیے قرار نہیں دیتے بلکہ حکم کو کیا قرار دیتے ہیں؟ حکم کو مطلق قرار دیتے ہیں اور موضوع کے لیے ہم اس کو قید قرار دیتے ہیں. اس صورت میں جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوگا. فرماتے ہیں جب وصف موضوعیت کو بیان کر رہا ہو تو چاہے جداگانہ ہو یا صفات کے ساتھ ہو اس کا مفہوم نہیں ہوگا. اور مصنف یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا جملہ وصفی آ جائے جو قرائن سے خالی ہو، اس طرح کے جملے کا وہاں پہ مفہوم بھی ثابت نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.